السلام علیکم معزز ناظرین، دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور گزشتہ کی طرح آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 91 تا 95 کی تلاوت و ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تو تلاوت فرمانے سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. ترجمہ: اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر ایمان رکھتے ہو۔ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو، نہ اوروں کے لیے، تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو، اور ہرگز بھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور بے شک تم ضرور انہی پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، اور اللہ ان کے کوتک دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں بھی ان کی تکذیب ہے کہ شریعت موسوی کے ماننے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تم مانتے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ید بیضاء وغیرہ کھلی نشانیوں کے دیکھنے کے بعد وہ سالہ پرستی نہ کرتے، توریت کے احکام پر عمل کرنے۔ اس میں بھی ان کے دعوی ایمان کی تکذیب ہے۔ یہود کے باطل دعاوی میں سے ایک یہ دعویٰ تھا کہ جنت خاص انہی کے لیے ہے۔ اس کا رد فرمایا جانا کہ اگر تمہارے ذوم میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی حاجات نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟
موت کی تمنا کرو کہ تمہارے دعوے کی بنا پر تمہارے لیے باعث راحت ہے۔ اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے کذب کی دلیل ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہود باوجود نہایت ضد اور شدت مخالفت کے بھی تمنا موت کا لفظ زبان پر نہ لا سکے۔ جیسے نبی آخر الزمان اور قرآن کے ساتھ کفر اور توریت کی تعریف وغیرہ، مسئلہ موت کی محبت اور لقائے پروردگار کا شوق اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم ارزقنی فی سبیلی کا ووقاہ بے بلدی رسولی کا، یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ بالعموم صحابہ کرام اور بالخصوص شہدائے بدر و احد، اصحاب بیت رضوان موت فی سبیل اللہ کی محبت رکھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کفار کے سردار رستم بن فرخ زاد کے پاس جو خط بھیجا تھا، آگے صفحہ نمبر 1099 پر ملاحظہ کرتے ہیں، اس میں تحریر فرمایا تھا کہ انما انا قوم یحبون الموت کما یحبون الاعاجم الخمر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا اجمی شراب کو۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں، اور اہل اللہ موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ فی الجملہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر طول حیات کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت زیادہ کر سکیں۔ اگر گزشتہ ایام میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ و استغفار کر لیں۔ مسئلہ صحاح کی حدیث میں ہے کہ کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور در حقیقت حوادث دنیا سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا صبر و رضا و تسلیم توکل کے خلاف ناجائز ہے۔ اس کی تفسیر تمام ہوئی۔ اب تھوڑا سا درس قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ درس قرآن کا آج کا عنوان کچھ اس طرح ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی۔ اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دفعہ قسم کھا کر کہ فرماتے ہیں کہ ولا الہ یؤمنو ولا الہ یؤمنو ولا الہ یؤمنو، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ یہ واقعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے فرما رہے تھے تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح لرز اٹھے ہوں گے، کانپ اٹھے ہوں گے کہ کوئی بدبخت اور کس طرح کوئی وہ شقی قسم کا بندہ ہوگا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں۔ آگے فرمایا کہ قیل من یا رسول اللہ، کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب یہاں جواب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ الذی یامن جارہ بباحقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کی اظہار آسانی سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ یہ آپ اس کے اندر اندازہ لائیں گے، یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے ہمارے سامنے، یا اس آپ کی فہرست میں تو یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ زیادہ کہیں گے آپ کہ یہ بد اخلاقی ہے، بدخلقی ہے، اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، لیکن اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جس کی اظہار آسانی سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ تنگ ہو۔ بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں
یہاں سے کیا ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے؟ کیا یہ ہے مسئلہ؟ حضرت انس بن مالک کو ان کی والدہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں، یہ اس کی راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ جب حضرت انس بن مالک کو ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں کہ یہ بچہ میں آپ کی خدمت میں دے رہی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، جیسے کوئی ذاتی مدد کے لیے ہوتا ہے. تو وہ حضرت انس بن مالک کی جب عمر 9 برس تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ان کی عمر زیادہ زیادہ 19 برس ہوگی، تو 10 برس حضور کی خدمت میں رہے، اور ان 10 برسوں میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں 10 برس حضور کی خدمت میں رہا، کسی بات پر کبھی نہ ڈانٹا. ڈانٹنا تو کجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اگر کوئی کام نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کام اپنا خود کر لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور وہ جو ایک معاملہ تھا وہ ایک آقا کی حیثیت سے تھا، یعنی کہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں. حالانکہ حضرت انس بن مالک اس ٹائم پہ بچے تھے اور بچوں کو اکثر ڈانٹ دیا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیونکہ وہ رحمت اللہ عالمین تھے اور وہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ تھے، تو وہ کیسے کوئی ایسی معمولی سی بھی غلطی یا لغزش کر سکتے تھے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو کہ جس شخص میں امانت داری نہیں اس شخص کا کوئی ایمان نہیں، جس شخص میں ایفائے عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں. وہ کوئی اگر وہ خود بنے پھرتے ہیں ایماندار یا اپنے آپ کو دین سے کو لگاؤ والا کہتے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے کہ وہ یہ دو وصف جو ہیں جو دو خوبیاں ہیں یا یہ اگر ان کے اندر خامیاں یا خوبیاں جو ان کے اندر نہیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایماندار یا صاحب ایمان یا دیندار نہیں کہہ سکتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں وہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. کیسے ممکن ہو ایمان ہو اور زنا ہو جائے؟ ایمان تو پھر دھیلے کا، اس ایمان کی کیا قدر و قیمت جو اگر وہ ایسا ایمان کو تو باہر اٹھا کر پھینک دینا چاہیے. ایمان ہو اور اخلاق پر اثر انداز نہ ہو، ایمان ہو اور کردار نہ بدلے، ایمان ہو اور عمل کو نہ بدلے، تو کس مرض کی دوا ہے ایسا ایمان؟ ایسا ایمان کو باہر اٹھا کر پھینک دینا چاہیے کہ وہ آپ کے اخلاق کو کردار کو نہ بدلے. نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور زنا ہو جائے، نہیں ممکن ایمان ہو اور چوری ہو جائے. کوئی چور حالت ایمان میں چوری کر ہی نہیں سکتا. کوئی شرابی حالت شراب میں شراب نہیں پیتا، شراب پینے والا مومن نہیں ہو سکتا. اگر وہ شراب پی رہا تو اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. معزز ناظرین حاضرین، یہاں تک آج اس درس قرآن کو تمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس پاک کلام کے صدقے یہ جو کلام شریف پڑھی ہے اور جو درس قرآن ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اس سب پر تلاوت قرآن پاک پر، ترجمہ اور تفسیر پر اور درس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہم تمام کے میرے اور آپ تمام معزز ناظرین و حاضرین کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور آپ جاتے جاتے اس میرے چینل کو ضرور لائک اور شیئر اس لیے کیا کریں تاکہ یہ جو میرا درس قرآن ہے، تلاوت ترجمہ تفسیر، اللہ تعالیٰ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیکھنے کا اور اس کو سننے کا موقع ملے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. آمین ثم آمین.